زبان سے کبھی جھوٹ نکلا بھی نہ۔ آپ پیدا ہوتے ہیں جہالت کے دور میں، شراب نوشی عام ہے، بت پرستی عام ہے، لیکن آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہ کیا، کبھی شراب کو منہ نہ لگایا، بچپن میں بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ وہ ذات صدیق اکبر کی ہے۔ اور آپ کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں بھی 2 وزیر ہیں اور آسمانوں پر بھی، زمین پر بھی 2 وزیر ہیں اور آسمان پر بھی 2 وزیر ہیں۔ حضرت خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ابو بکر عمر میرے وزیر ہیں اور آسمانوں پر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل میرے وزیر ہیں۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھی بادشاہ بنا کر بھیجا اور آسمانوں پر بھی آپ کی بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ سے نوازا۔ اور حضور علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے نوازا کہ آپ کی 4 پشتیں صحابیت کے مرتبے پر فائز ہیں، اور آپ وہ ہستی ہیں جس کی 5ویں پشت پیارے آقا علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے، یعنی کہ اوپر سے لڑی ایک ہی آ رہی ہے اور پھر 5ویں پشت پر آ کر یہ جدا ہوتی ہے ابو بکر اور پیارے آقا علیہ السلام۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے نکاح میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی آتی ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر آپ والد ہوتے ہوئے اپنی بیٹی، جب آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آتی تو آپ بھی ادب سے کھڑے ہو جاتے، اپنی نسبت کو نہ دیکھتے کہ میں اس کا باپ ہوں اور یہ میری لگتے جگر ہے، یہ میری صاحبزادی ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس نسبت کو نہ دیتے، بلکہ یہ کہتے کہ ام المؤمنین، کہ اے مومنوں کی ماں، اے مومنوں کی ماں۔ اس وجہ سے آپ بھی اپنی بیٹی کے سامنے دست بستہ ہو کر کھڑے ہو جاتے، آپ ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی جن کی 4 پشت، جس کے 4 پشتیں صحابیت کے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ خود صحابی رسول ہیں، آپ کے والد صحابی رسول ہیں، آپ کا بیٹا صحابی رسول ہے اور آپ کا پوتا بھی صحابی رسول ہے۔ آج ہم اگر دیکھیں حدیث مبارکہ کے روح سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی گھر میں اگر ایک حافظ ہو تو پھر وہ اپنے پورے خاندان کی بخشش کرواتا ہے، ایک عالم ہو اپنے خاندان کی بخشش کرواتا ہے، تو پھر دیکھیے کتنی شان اور فضیلت ایک حافظ اور عالم کو۔ تو پھر جس گھر میں 4 پشتیں صحابیت کے مرتبے پر فیض ہو تو اس کی بے فضیلت کا کیا عالم ہوگا، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کہ جب آپ چل رہے ہوں تو اپنے آگے پیچھے دیکھ لیا کرو، کہ اگر ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے ہوں تو اسے آگے کر لیا کرو اور پھر آپ اس کے پیچھے چلا کرو۔ اور یہاں سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے، ایک درس بھی ملتا ہے کہ جب ہم بھی چل رہے ہوں، اگر کوئی ادب کے قابل ہے، کوئی احترام والا ہے، کوئی ہم سے بڑا ہے، تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی سنت کو اپناتے ہوئے ہم بھی پیچھے ہو جائیں اور اپنے بزرگوں کو آگے کریں۔ ہمارا والد ہو، ہماری والدہ ہو، ہمارا استاد ہو، تو پھر یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ ادب ہم سے یہی چاہتا ہے کہ پھر ہم پیچھے ہو جائیں اور اپنے استاد کو آگے کریں۔ پھر ہمارا ادب یہی کہتا ہے ہم سے کہ ہم اپنے والد کو آگے کر لیں اور ہم پیچھے ہو جائیں۔ پھر ہمارا ادب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو آگے کر لیں، ان کے ادب کی وجہ سے، ان کے احترام کی وجہ سے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے، تو اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک بدری صحابی، بزرگ صحابی، وہ آپ کے آگے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا اور ان کو فرماتے ہیں
اور بدری صحابی کی یہ شان تھی جنہوں نے سب سے پہلی غزوہ لڑی تھی، پہلی جنگ لڑی تھی غزوہ بدر کے موقع پر. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو وہ بہت ہی عزیز تھا اور پھر ان کے تمام گناہ معاف ہو گئے. یہ فضیلت تھی ان کی بدری صحابہ کرام کی. دوسرے صحابہ کرام پر بھی ان کو فضیلت حاصل تھی. تو وہ بدری صحابی بزرگ بھی تھے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، ان کو بلا لیا بدری صحابی کو، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ چل رہے ہوں تو پھر اپنے آگے اور پیچھے بھی دیکھ لیا کرو. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کے پیچھے ہوں تو پھر آپ رک جایا کرو، آپ ٹھہر جایا کرو، ابو بکر کو آگے کر لیا کرو اور پھر آپ ان کے پیچھے چلا کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی دور حیات میں مصلی امامت کا امیر بنایا، آپ کو مصلی امامت عطا فرمایا. اور حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں تقریباً 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی. آپ پہلے خلیفہ بھی ہیں، آپ حضور علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں، رفیق مزار بھی ہیں، آپ حضور علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، آپ حضور علیہ السلام کی 5ویں پشت پر حضور علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب بھی جا کر ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا. حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا. وہ جہالت کا دور تھا کہ آپ کا والد آپ کو لے کر جاتا ہے ایک بت کے سامنے، اس کی پوجا کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے، آپ کا والد آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس یہ ہمارا خدا ہے، اس کو سجدہ کیجیے. آپ کا والد اپنے بیٹے کو کھڑا کر کے چلا جاتا ہے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق اسے یہ کہتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے. آپ بھوک کہاں سے کھانا دے سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دیجیے. آپ بھوک کہاں سے انتظام کر سکتا ہے؟ پھر آپ نے پتھر اٹھا لیا. پھر کہتے ہیں کہ اگر تو خدا تو خود کو بچا لے، میں تجھے پتھر مار رہا ہوں. اب بھوک کہاں جا سکتا ہے؟ تو آپ نے جب وہ پتھر اسے مارا تو وہ پاش ہو گیا. آپ کا والد آتا ہے، پکڑ کر والدہ کے پاس لے کر آتے ہیں کہ دیکھیے اس کو کہ اس نے آج کیا کیا. اس نے اس بت کو، ہمارے خدا کو پتھر مار دیا، اسے توڑ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صدیق اکبر کی ذات. اور پھر آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کا دور حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے پوری زندگی حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر گزاری. اور حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، تم اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، فلاح پانا چاہتے ہو تو میرے صحابہ میں کرام میں سے کسی ایک کا دامن پکڑ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو پھر دیکھیے، اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت مبارکہ کو بھی اپنائیں تو بھی ہم فلاح پائیں، تو بھی ہم کامیاب ہو جائیں. اور حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی خوبیاں جو ہیں، اچھائیاں جو ہیں، خوبیاں، وہ ان کی تعداد 360 ہے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی میرے اندر ہے؟ کوئی ایک بھی میں نے اپنائی ہوئی ہے؟ کوئی خوبی ایک میرے اندر بھی ہے؟ تو حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر، تم ان تمام خوبیوں کا مجموعہ ہو. یہ جو وہ 360 کی 360 آپ کے اندر پائی جاتی ہیں ساری خوبیاں. فرماتے ہیں کہ اگر ایک کسی کے اندر ہو تو وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ جس کے اندر پوری 360 کی 360 ہے. اسی طرح پھر یہاں پر بھی عاشق نے کیا ایک خوب انداز میں نکتہ اٹھایا، کتنی محبت بھرے اس بات کو مکمل کرتے ہیں محبت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ابو بکر کی
ایک خوبی کو بھی اپنا لیں۔ وہ جو 360 خوبیاں تھیں، حضور فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری ابو بکر میں ہیں۔ پھر یہاں پر بھی ایک محبت والے نے کیا خوبصورت نقطہ اٹھایا، اس نے کہا کہ اگر ہم ان 360 میں سے جو ابو بکر کی خوبیاں ہیں ان میں سے ایک کو اپنا لیں تو ہم فلاح پا جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔